تنازع کشمیر کی بنیاد ڈالی جو نصف صدی گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو پایا۔ 1.25 پاکستان بننے کے 25 سال بعد مسلمان امیر بنگالیوں کا ڈائریکٹ ایکشن اور آزاد بنگلہ دیش کا قیام۔ تقریباً 25 برس کے اندر اندر وفاق پاکستان کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ اس مختصر مدت کے اندر بنگال کے اعلیٰ طبقات میں اقتصادی محرومی کے وہی جذبات پیدا ہو گئے جو 1947 سے پہلے ہندوؤں اور پارسیوں کے خلاف ہندوستان کے اعلیٰ مسلمان طبقات میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی ابھرتے ہوئے بنگالی سرمایہ دار اپنے لیے شونار بنگلہ دیش، سنہرا بنگلہ دیش چاہتے تھے جہاں وہ مغربی پاکستان کے سرمایہ داروں کے مقابلے سے آزاد ہو کر اپنی برتری قائم کر سکیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بنگال یعنی مشرقی پاکستان میں قائم کی گئی فیکٹریاں اور بینک مسلمانوں کی ملکیت ضرور ہیں لیکن بنگالی مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اپنے ملک میں اپنے سرمایہ کو نہیں بڑھا سکتے جس کے بغیر جینا فضول ہے۔ ایک دفعہ پھر پہلے سے موجود بینکوں اور کارخانوں کے مالکوں اور مغربی پاکستان کے جاگیرداروں زمینداروں نے انتخابات 1970 کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس دفعہ یہ لوگ مسلمان تھے، مغربی پاکستان کے مسلمان تھے جو بنگالی مسلمانوں کو ان کا جمہوری حق دینا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دفعہ پھر راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ہوا، ایک دفعہ پھر فسادات، خون ریزی، آتش زنی، قتل عام اور خواتین کی آبرو ریزی کا سلسلہ شروع ہوا، مگر اس دفعہ دونوں طرف مسلمان تھے۔ پاکستانی افواج نے جو دور دراز مغربی پاکستان سے بھیجی گئی تھیں 1947 کے پاکستان کو برقرار رکھنے کی ایک خون آشام لیکن ناکام کوشش کی۔ 30 لاکھ افراد مارے جانے کے بعد اور بھارت کی فوج کی مداخلت کے بعد آخرکار بنگال نے جنگ آزادی جیت لی۔ بنگالیوں کے قتل کے اعداد و شمار ایک اخباری بیان سے نقل کی گئے ہیں، ملاحظہ ہو پاکستان ٹائمز، مورخہ 15 مئی 1972۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں پاکستان فوج کے علاقائی کمانڈر جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے اور 14 اگست 1947 کو بننے والا مشرقی پاکستان بر صغیر میں ایک تیسرے آزاد اور خود مختار ملک کی صورت میں وجود میں آ گیا جس کا نام بنگلہ دیش قرار پایا۔ 1.26 پاکستان مغربی پاکستان کو 1947 میں برٹش انڈیا سے ورثے میں کیا ملا؟ 1947 میں مغربی پاکستان کو کیا ملا تھا؟ بڑے بڑے زمیندار، جاگیردار، چودھری، میاں، خان، خوانین، وڈیرے، سردار اور ان کی زیر حکومت زندگی گزارنے والے ہاری، کسان، دہقان، مزارعین اور ان کے علاوہ کمی، نائی، موچی، بڑھئی، دھوبی، لوہار وغیرہ۔ آزادی کے وقت مشرقی اور مغربی پاکستان میں کل ملا کر 1,73,000 صنعتی مزدور تھے جبکہ ملک کی کل آبادی تقریباً 7.5 کروڑ تھی۔ کل پاکستان میں صنعتی مزدوروں کی تعداد من جملہ ریلوے کے مزدوروں کے 3% سے بھی کم تھی۔ ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ زراعت تھا اور اب بھی زراعت ہے۔ زرعی زمینوں پر زیادہ تر روایتی اور دقیانوسی طریقوں سے کاشتکاری ہوتی تھی۔ نظام وہی پرانا سخت گیر جاگیرداری زمینداری نظام تھا۔ ناخواندگی عام تھی، جہالت کا دورہ تھا۔ اپنی پیدائش کے وقت مغربی پاکستان کو برٹش انڈیا سے ورثہ میں صرف برائے نام صنعت ملی اور ان قلیل کارخانوں کے مالکان غیر مسلم صنعت کار ملے اور اسی طرح ملز مزدور بھی بہت قلیل تعداد میں ملے اور یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ لوگ بھی بہت کم۔ پورے ملک میں ایک یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ایک ایگریکلچرل کالج لائل پور، اب اس کا نام فیصل آباد ہے، 2 میڈیکل کالج لاہور اور کراچی، 2 انجینئرنگ کالج لاہور اور کراچی تھے، جبکہ بھارت کے صرف ایک صوبے یو پی میں 7 یونیورسٹیاں تھیں۔ پاکستان کی ان اعلیٰ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ گریجویٹوں اور پروفیسروں کی اکثریت بھی پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دی گئی اس لیے کہ وہ غیر مسلم تھے۔ صنعت کے میدان میں پاکستان میں 12 مہینے کام کرنے والے کارخانے اتنے تھے جتنے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ موسمی کارخانے جیسے کہ برف بنانے والے یا کپاس سے بنولا الگ کرنے والے یا بنولا سے تیل نکال کر بناسپتی گھی بنانے والے، ان کی تعداد اتنی تھی جتنی کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں۔ چونکہ ان کارخانوں کے مالکان غیر مسلم تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے یہاں میدان خالی تھا۔
قائد اعظم نے پاکستان تمام مسلمانوں کے لیے ایک وطن کے طور پر بنایا تھا، اس لیے یہاں بھارت کے مختلف حصوں اور سمندر پار کے مسلمانوں کو بھی قبول کیا گیا۔ اس طرح بمبئی، کلکتہ اور سمندر پار ممالک سے دولت مند مسلمان تاجر پاکستان آئے اور انہوں نے یہاں تھوک تجارتی کمپنیوں، کارخانوں، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کی بنیاد ڈالی۔ ان نئے سرمایہ داروں نے پاکستان کے قیام میں تعاون کیا تھا اور اب ان کو دولت دنیا سمیٹنے کا ایک نادر موقع مل گیا تھا، جس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ عام طور پر یہ گجراتی زبان اور اس کی مختلف لہجے بولنے والے تھے، لیکن یہ مہاجر نہیں کہلائے۔ ان میں کلکتہ میں آباد پنجابی مسلمان چنیوٹی اور فارسی گو اصفہانی بھی تھے۔ مہاجر یہ بھی نہیں کہلائے۔ لفظ مہاجر صرف اردو بولنے والے نوواردوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ زراعت کے شعبے میں بھی سرحد پار سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہاں بڑے زمینداروں کو بھارت میں چھوڑی ہوئی زمینوں کے بدلے میں اور زیادہ زمینیں ملیں اور یہ لوگ یہاں کے پھر بڑے زمیندار بن گئے، جبکہ بھارت سے آئے ہوئے مزارع اور کمی ہی رہے۔ پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران میں چند مہاجر بھی تھے جو اپنے ساتھی افسروں کے ساتھ سندھ کی نئی آب پاش زمینوں پر نئے وڈیرے بن گئے۔ فنی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پھیلا ہوا آب پاشی کا وسیع نظام در حقیقت یہاں پر جاگیرداری نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن جاگیرداری زمینداری نظام وہاں بھی کار فرما ہے جہاں نہروں سے آب پاشی کے ذرائع نہیں ہیں، صرف بارش پر گزارا ہے۔ ایسی زمینوں کو بارانی زمینیں کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا نظام آب پاشی پچھلے 100-150 سال میں بنا ہے اور عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں اسے دنیا کا بہترین نظام آب پاشی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی اعلیٰ تنظیم FAO کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں آبادی کے تناسب سے زیر آب پاشی زمین کا فیکس رقبہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرۂ ارض پر موجود کل پانی کا صرف 5% حصہ میٹھا پانی ہے، باقی 95% سمندر کا نمکین پانی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی میٹھے آبی وسائل کے لحاظ سے پاکستان بہت خوش قسمت ہے۔ قدرت کی اس فیاضی اور نظام آبپاشی کے کمال فن کے باوجود پاکستان کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس ملک کو اناج، کھانے کا تیل اور حتیٰ کہ خشک دودھ، پنیر اور مکھن بڑی مقدار میں ہر سال باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ باوجود یہ کہ ملک کی آبادی کا 75% حصہ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، پاکستان کے اس المیہ کی وجہ کیا ہے، یہ اس کتاب کے باقی صفحات میں پڑھیے۔ 1.27 پاکستان کا صرف 1/3 رقبہ زیر کاشت ہے اور 1/3 ہی رہے گا۔ جغرافیہ کی کتابوں کو اگر سند کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، یہاں تک کہ پاکستان کا رقبہ یورپ کے 10 ملکوں کے برابر ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ 1981 کی زرعی شماریات کے مطابق پاکستان کا کل کاشت کیا ہوا رقبہ 67 ملین ایکڑ ہے، جبکہ پاکستان کا کل رقبہ 199 ملین ایکڑ ہے۔ یعنی پاکستان کا صرف 1/3 رقبہ زیر کاشت ہے، باقی 2/3 رقبہ پر کاشت نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں صرف 1/3 رقبہ پر ہی گزارا کرنا ہے۔ یہ قیمتی زمین بھی بے ترتیبی کے ساتھ صوبوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بلوچستان پاکستان کے کل رقبے کے 44% علاقے پر مشتمل ہے، لیکن بلوچستان کی آبادی ملکی آبادی کا صرف 5% ہے، جبکہ پنجاب جس کے پاس کل زمین کا 26% حصہ ہے، کل آبادی کے 56% لوگوں کا مسکن ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ملک میں مستقل طور پر انتقال آبادی کا سلسلہ جاری ہے۔ تلاش معاش میں لوگ ملک کے ایک دوسرے حصے سے دوسرے حصے اور باہر کے ملکوں کی طرف بھی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ملک میں جہاں پر آبپاشی کی سہولتیں میسر نہیں اور زمین بارانی ہے، وہاں بھی پاکستان کا محنتی مزارع صرف وقت پر بارش ہو جانے کی آس میں جاگیرداروں زمینداروں کی زمین کاشت کرتا ہے تاکہ اس کو بھی فصل کا ایک قلیل حصہ مل جائے۔ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں زیر کاشت رقبے کا صرف نصف حصہ زیر آبپاشی ہے۔ پورے پاکستان میں زیر کاشت زمین کا صرف 3/4 حصہ آب رسانی کے مختلف ذرائع سے سیراب ہوتا ہے۔ آبپاشی کے لیے بنائی گئی نہروں سے زیر کاشت رقبے کے 1/3 حصے کو پانی مہیا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کہیں آبپاشی کا نظام اور سہولت موجود ہے یا نہیں۔ جاگیرداری زمینداری نظام ضرور موجود ہے جس کے شکنجے میں ہم اب سب جکڑے ہوئے ہیں، خواہ ہمارا پیشہ زراعت ہو یا نہ ہو۔
مذہبی بنیاد پرستوں نے اپنی اپنی تنظیمیں اور جماعتیں بنا رکھی ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی ہیں، لیکن غریب کسانوں کے خلاف جاگیرداروں زمینداروں سے ان کی ملی بھگت قائم و دائم ہے۔ کسانوں کے خلاف ملاؤں کا محاذ قلم اور کلاشنکوف دونوں آزمودہ اور کارگر طریقوں پر مشتمل ہے۔ جاگیرداری زمینداری نظام کے یہ محافظ علماء دین اور مفسرین اپنے اپنے طریقہ سے جاگیرداری نظام کو یا تو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق جائز قرار دیتے ہیں یا غریب ان پڑھ جاہل کسانوں کو اس وقت تک صبر کی تلقین کرتے ہیں جب تک جاگیردار زمیندار رضاکارانہ طور پر خود زمین کی ملکیت سے دستبردار نہ ہو جائے اور زمین کی ملکیت اپنی رضامندی سے کسانوں کو منتقل نہ کر دے۔ گویا مزاروں ہاریوں کی دائمی غلامی اسلام کے اصولوں پر مبنی اور اسلامی قوانین کے مطابق ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن تو گیا، لیکن بر صغیر ہند کے مسلمان جاگیرداروں زمینداروں کا وہ خواب کہ وہ اس نئی اسلامی مملکت میں سرمایہ داری نظام کو فروغ دیں گے، پاکستان کے طول و عرض میں کارخانے کھولیں گے اور اس طرح خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو خوشحالی دیں گے، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ البتہ جاگیرداری زمینداری نظام پر آزادی سے اب تک آنچ نہیں آئی۔ یہ صحیح ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں پاکستان میں کچھ کارخانے لگ گئے ہیں، لیکن ہم اس کو صنعت تو نہیں کہہ سکتے۔ 50 سال بعد بھی چند شہروں کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں کارخانے مفقود ہیں، اور جو کارخانے لگا دیے گئے تھے ان میں سے 80% کارخانے اب 2002 میں بند پڑے ہیں۔ فیوڈلزم کی اندھیری رات ختم ہو تو سرمایہ داری نظام کا سورج نکلے۔ یہ تاریک رات کیسے ختم ہوگی، کب ختم ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو صرف نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بعض ملز مالکان کل تک جاگیردار زمیندار تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی نہ زرعی زمینیں کسانوں میں تقسیم کی ہیں اور نہ تقسیم کرنے کا ارادہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایسے لوگوں اور ایسی تنظیموں کی مدد بھی نہیں کرتے جو فیوڈلزم کو ختم کرنے کے حق میں ہیں، اور وہ مسلمان ملز مالکان جو باہر کے ملکوں سے آ کر یہاں سرمایہ داروں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہاں کے جاگیرداری زمینداری نظام سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ان کا رویہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس اسلامی ملک میں جہاں جاگیرداروں زمینداروں کی حکومت ہے، یہ پاکستان میں آباد ہونے والے سرمایہ دار اتنے مالدار ہو گئے ہیں جتنے کہ وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتے تھے۔ ان نووارد ملز مالکوں کو دولت دنیا سمیٹنے کی دھن ہے، پاکستان میں سوشل انصاف لانے سے کوئی غرض نہیں۔ چند اہم تاریخیں: 14 اگست 1947 برطانیہ کی غلامی سے آزادی اور قیام پاکستان۔ 18 اگست 1947 پاکستان کی اقوام متحدہ کی ممبری۔ 19 مئی 1948 ایم مسعود نے اپنی تحریر کردہ سندھ ہاری رپورٹ حکومت سندھ کو پیش کی، جس کو سندھ گورنمنٹ نے شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ جون 1949 عوام کے اصرار پر حکومت سندھ نے بالآخر ایم مسعود کی سندھ ہاری رپورٹ شائع کی، لیکن اس کو محض اختلافی نوٹ قرار دیا۔ فروری 1949 وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے، جو صدر پاکستان مسلم لیگ بھی تھے، مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی قائم کی، جس کے کنوینر میاں ممتاز محمد دولتانہ مقرر ہوئے۔ 11 جولائی 1951 دولتانہ کمیٹی نے ایک متفقہ رپورٹ صدر پاکستان مسلم لیگ کو پیش کی اور فی فیوڈل خاندان حد ملکیت صرف 150 ایکڑ آبپاش زمین مقرر کرنے کی سفارش کی۔ 1953 پاکستان نے پہلی بار گیہوں مجبوراً درآمد کیا۔ 1953 صوبہ سندھ میں کوٹری کے مقام پر دریائے سندھ پر ایک عظیم بیراج کی تعمیر شروع ہوئی، جو 1956 میں مکمل ہوا۔ 10 مئی 1956 پاکستان پلاننگ بورڈ منصوبہ بندی بورڈ نے چیئرمین زاہد حسین کے دستخط سے پاکستان کے پہلے 5 سالہ منصوبے 1955 تا 1960 کا ڈرافٹ تیار کیا، جس میں ایک فیوڈل خاندان کی حد ملکیت 150 ایکڑ آبپاش زمین تجویز کی گئی۔ 31 دسمبر 1956 حکومت پاکستان نے چیئرمین زاہد حسین کو پاکستان پلاننگ بورڈ سے سبکدوش کر دیا۔ 16 مئی 1958 پاکستان پلاننگ بورڈ نے وزیر اعظم فیروز خان نون کے دستخط سے پہلے 5 سالہ منصوبے کو آخری شکل دے کر شائع کیا، لیکن اس میں سے زرعی اصلاحات کی سفارشات کو یکدم نکال دیا۔ ضمنی باب: چند اصطلاحات کی تشریح۔ قارئین سے درخواست ہے کہ کتاب کے باقی ابواب پڑھنے سے پہلے مندرجہ ذیل اصطلاحات
اور دیگر حقائق کو ذہن نشین کر لیں۔ اس سے کتاب کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 1، زرعی زمین کے مالک کو مختلف صوبوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پنجاب میں چودھری، میاں، زمیندار، مہر، سندھ میں وڈیرا، سرحد میں خان، میاں، سید، بلوچستان میں سردار۔ نمبر 2، زمیندار اور جاگیردار میں فرق یہ ہے کہ زمیندار کو زمین ورثے میں ملتی ہے جو اس کے آباء و اجداد نے خریدی تھی، یا اس نے خود خریدی ہے، یا اس زمین کو انگریز حکمرانوں یا پاکستانی حکمرانوں نے دی ہے۔ جاگیردار وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاملات کی زمینوں پر قبضہ کیا، یا حکومتوں نے زمین ان کو مفت عطا کی تاکہ جاگیردار بوقت ضرورت فوجی سپاہی اور جنگی سامان مہیا کریں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ زمیندار حکومت کو کسی نہ کسی شکل میں ٹیکس ادا کرتا ہے، جبکہ جاگیردار اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔ قانونی طور پر اب جاگیرداری ختم ہو گئی ہے، گو جاگیرداری دور کی مطلق العنانی بدستور قائم ہے۔ نمبر 3، لگان سرکاری ٹیکس ہے جو صوبائی حکومت زمین کے مالک سے وصول کرتی ہے۔ لگان زمین کے رقبہ کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 4، آبیانہ یہ رقم نہر یا سرکاری ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرنے والے سے بطور قیمت وصول کی جاتی ہے۔ نمبر 5، زمین جوتنے والے کو جو خود زمین کا مالک نہیں ہوتا مختلف صوبوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پنجاب میں مزارہ، سندھ میں ہاری، سرحد میں زمیندار۔ نوٹ: زمیندار کے دونوں معنی ہیں۔ سرحد کے علاوہ ہر جگہ زمین کے مالک کو زمیندار کہتے ہیں، صرف سرحد میں کسان کے لیے زمیندارہ استعمال ہوتا ہے۔ بلوچستان میں ہاری۔ اس کتاب میں ہم نے کسان، خود کاشت کسان اور خود کاشت زمیندار کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جس سے مراد زمین جوتنے والا ہے۔ زمیندار کا لفظ ہم نے صرف زمین کے مالک کے لیے استعمال کیا ہے۔ نمبر 6، زمیندار جاگیردار عام طور پر اپنی زمین کو خود نہیں جوتتے۔ زمینوں پر بٹائی اور ٹھیکہ کا نظام ہے۔ بٹائی ملک کے 95% زمینوں پر ہوتی ہے۔ بٹائی کا مطلب یہ ہے کہ مزارہ ہاری کسان زمین کے مالک کو نقد کرائے کے بجائے فصل کا ایک متفقہ حصہ دیتا ہے، جبکہ زمین جوتنے والے مزارہ ہاری اور کسان کو محنت، بیل، بیج، کھاد اور کیڑے مار دوائی مہیا کرنا ہوتی ہے۔ وہ لگان بھی ادا کرتا ہے اور آبیانہ بھی۔ اب کچھ زمینداروں نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ٹریکٹروں اور کھیت مزدوروں سے کام لے کر اپنی زمین کو خود جوتنا شروع کر دی ہے۔ اس کے باوجود ملک میں جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے میں کوئی کمی نہیں پڑی۔ ابواب کے معنی ہیں کہ کسان کے فصل کے حصہ میں سے مزید جنس زمین کے مالک کو ملتی ہے۔ زمین کے مالک کے علاوہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی کسان کے حصے میں شریک ہوتے ہیں۔ بٹائی اور ابواب سے نہ صرف اناج بلکہ بھوسا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 7، زمین کا مالک اپنی زمین کو جوتنے کے لیے زمین کو ٹھیکہ پر بھی دیتا ہے۔ ٹھیکے کو پٹا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیکے پر دی ہوئی زمین سے زمین کے مالک کو صرف سالانہ کرایہ ملتا ہے، فصل کا حصہ نہیں ملتا۔ ٹھیکیدار زمین کو مختلف صورتوں سے جوتتا ہے جس سے زمین کے مالک کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ٹھیکیدار زمین کی بہتری کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتا اور وہ کم مدت میں زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 8، مزارہ یعنی وہ کسان جو جاگیردار زمیندار کی زمین جوتتے ہیں کی 2 قسمیں ہیں، موروثی اور غیر موروثی۔ موروثی کسان پشت ہا پشت سے زمین کو جوتتے چلے آئے ہیں اور وہ بے دخل نہیں کیے جا سکتے۔ غیر موروثی کسان کسی وقت بھی بے دخل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 9، آب پاش زمینوں پر سال میں 2 فصلیں پیدا ہوتی ہیں، خریف اور ربیع۔ بارانی زمینوں پر صرف ایک فصل پیدا ہوتی ہے، خریف، فروری سے مئی تک بوئی جاتی ہیں اور 6 ماہ بعد اگست ستمبر سے جنوری فروری تک کاٹی جاتی ہیں۔ ربیع اکتوبر نومبر میں بوئی جاتی ہیں اور 6 ماہ بعد اپریل مئی میں کاٹی جاتی ہیں۔ فصل بونے اور کاٹنے کے مہینے مختلف صوبوں میں موسم اور آب و ہوا کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، خریف، گرمی کی فصل میں مندرجہ ذیل فصلیں پیدا کی جاتی ہیں، چاول، مکئی، کپاس، گنا، تل، چری، باجرہ وغیرہ۔ نمبر 11، ربیع، جاڑے کی فصل میں مندرجہ ذیل فصلیں پیدا کی جاتی ہیں، گندم، جو، چنا،
کھانے کے تیل والے بیج، برسیم، شفتل، چارہ وغیرہ۔ نمبر 12، اس کتاب میں غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ہم نے زمیندار جاگیردار اور زمینداری جاگیرداری، فیوڈل لارڈز اور فیوڈلزم کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ گو قانونی طور پر جاگیرداری ختم ہو گئی ہے، یعنی اب کوئی ایسا زمیندار نہیں رہا جو لگان سے مستثنی ہو، لیکن جاگیرداری نظام کی مطلق العنانی دیہاتوں میں اب بھی باقی ہے۔ ہم نے سرحد کے کسانوں کی ممکنہ غلط فہمی کے پیش نظر زمیندار جاگیردار ساتھ ساتھ لکھا ہے۔ نمبر 13، پاکستان میں صرف 30% رقبہ قابل زراعت ہے، باقی 2/3 اس قابل نہیں ہے کہ وہاں انسان اور مویشی رہ سکیں۔ یہ قابل زراعت رقبہ صرف 30% ہی رہے گا۔ زیر ملکیت رقبے کا صرف 60% زیر کاشت ہے، باقی 40% زمین جاگیرداروں زمینداروں نے بغیر کاشت کے چھوڑ دی ہے۔ پاکستان میں 3/4 زیر کاشت رقبہ آبپاش ہے۔ پنجاب میں زیر کاشت رقبے کا 74% آبپاش ہے، صرف 26% بارانی ہے، یعنی بارش پر گزارا ہے۔ سندھ کا 90% زیر کاشت رقبہ آبپاش ہے، بارانی زیر کاشت رقبہ صرف 10% ہے۔ سرحد میں آدھا زیر کاشت رقبہ آبپاش ہے، باقی آدھا رقبہ بارانی۔ بلوچستان میں بھی آدھا زیر کاشت رقبہ آبپاش ہے اور باقی بارانی ہے۔ نمبر 14، زرعی اصلاحات کے زمرے میں کسانوں کے بہی خواہ اور ہمدرد یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو زمین کو جوتے وہی فصل کا مالک ہو، جو واہوے سو کھاوے، یعنی زمیندار جاگیردار کو فصل کا 0% حصہ ملے۔ ایسے خوش قسمت کسانوں کے لیے ہم نے خود کاشت زمیندار اور خود کاشت کسان کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے ارباب اختیار نے زرعی اصلاحات سے یہ مطلب نکالا ہے کہ عملی طور پر زمیندار جاگیردار زمینوں کو بدستور مالک رہے اور کسان بدستور مزارع، ہاری اور کھیت مزدور رہے۔ نمبر 15، 1 ایکڑ زمین کا رقبہ 4840 مربع گز ہوتا ہے۔ 1 مربع میں 25 ایکڑ ہوتے ہیں۔ 1 ایکڑ زمین کی لمبائی چوڑائی 70 گز ہے۔ 1 مربع کی لمبائی چوڑائی 348 گز ہے۔ چند اہم تاریخیں: 7 اکتوبر 1958، پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر کے حکومت پر قبضہ کیا اور پاکستان میں پہلی ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ 23 جنوری 1959، جنرل ایوب کی زرعی اصلاحات کا اعلان، جس کی روح سے فی فیڈل خاندان حد ملکیت کم از کم 500 ایکڑ آبپاش زمین قرار پائی۔ 1 مارچ 1972، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی پہلی زرعی اصلاحات کا اعلان، جس کی روح سے فیڈل خاندان کے ہر فرد کی حد ملکیت 150 ایکڑ آبپاش زمین مقرر ہوئی۔ 22 اپریل 1977، بھٹو کی دوسری زرعی اصلاحات، جس کی روح سے فیوڈل خاندان کے ہر فرد کی حد ملکیت گھٹا کر تقریباً نصف کر دی گئی۔ 5 جولائی 1977، پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے حکومت پر قبضہ کر کے مارشل لا نافذ کیا اور پاکستان میں تیسری ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ 16 اکتوبر 1979، جنرل ضیاء نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا، انشاءاللہ پاکستان میں اب کوئی زرعی اصلاحات نہیں ہوں گی۔ 1999، اسلامی شریعت کورٹ نے، جو پاکستان سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے، بھٹو کی زرعی اصلاحات کے خلاف ایک اپیل سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ زرعی اصلاحات غیر اسلامی ہیں، لہٰذا ان پر 23 مارچ 1990 سے عمل کرنے کی ممانعت کر دی۔ 11 اکتوبر 1999، پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف نے حکومت پر قبضہ کر کے چوتھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ جون 2000، جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت پاکستان سپریم کورٹ سے اپیل کرے گی کہ وہ اسلامی شریعت کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار کر کے زرعی اصلاحات پر عمل کرنے کی اجازت دے۔ نوٹ: تا دم تحریر، جون 2002، حکومت پاکستان نے اپیل نہیں کی۔